ولایت کا معیار آپ کے سامنے کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. ولایت کا معیار یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا، قرآن و سنت کی ماننے والا اپنی ذاتی تعلیمات کو دین کا نام نہ دے، اپنی ہر چیز کو قرآن و سنت سے ثابت کرے. کیونکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں نا، مجھے آپ میری ذات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں، عقائد سے لے کے اعمال تک، میں ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کروں گا. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے وائٹ پگڑی کیوں باندھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور اس کا ایک شملہ چپے کے برابر چھوڑا. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 شملے بھی کالی پگڑی کے اپنے چھوڑے، یعنی 2 شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے، تو میں نے اس لیے پگڑی باندھی ہوئی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے ریڈ کلر کا سوٹ کیوں پہنا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو سرخ لباس محبوب ترین تھا. آپ سرخ کرتا استعمال کرتے تھے، سرخ چادر استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، کرتے کی بات کریں گے تو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے. آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کی کوئی دلیل لے کے آؤں گا نا. نماز میں نے اس طریقے سے کیوں پڑھی، میں دلیل بتاؤں گا آپ کو. نماز میں نے جمع کیوں کی، اس کی بھی دلیل دوں گا. یہ ہمیں بتائیں کہ جو یہ دین لے کے چل رہے ہیں، یہ دین کہاں لکھا ہوا ہے. ایک سوال یہاں پر، آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں بہت زیادہ. نہیں لادا ہے، ولایت کا تو کرامت سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ باب فلسطین میں جو ہے، یہ کہتے ہیں، آپ بھی تو کہتے ہیں نا، میں تو ان کو کہ وہ بم کیوں نہیں بچا رہے. جی ان کے کہنے پہ نا، کیونکہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلموں اور کارٹونز کے خلاف کچھ نہیں کر رہی. یہ کہتے تھے نا خادم رضوی صاحب، ویڈیو میں ریکارڈ ہے. تو میں نے خادم رضوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے. کوکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آ کے کہا ہے کہ پاکستان کے اصل وزیر اعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے. ان کا یہ کہنا ہے، چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں، مجھ سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے. یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں غوث ہوتا ہے جسے قطب مدار بھی کہتے ہیں، اس کے نیچے پھر 4 کتب ہوتے ہیں، ہر کتب کے نیچے اتنے ابدال ہوتے ہیں اور یہ پوری ہرارکی بیان کرتے ہیں اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں. وہ کلی ہوتا ہے جی کتب. ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں نا آپ کے نظر میں. ٹھیک ہے، تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کیوں نہیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ڈیلیٹ کروا رہے؟ یہ تو ہم پوچھیں گے نا. مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے، میں تو نگاہ نہیں مار سکتا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، تو پلٹے نا. اب اس کے بعد ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا. یہ پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے. اب اللہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب. جیسی بات ہے فلسطین میں مسجد اقصیٰ اللہ کا گھر ہے نا، بزرگ ان کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ناسبیوں سے بھی کہتے ہیں، جب ناسبی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی حضرت علی نے قاتلی نے عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہے، تم تو کہتے ہو ہم چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، تو تم بتاؤ نا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا. ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس کا مطلب ہم سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں. ان سے بھی ہم سے جب پوچھتے ہیں نا اللہ کیوں نہیں کرتا، کعبے بھی کرین ڈگی تھی، تو ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبے کی توہین یزید پلید کے دور میں ہوتی ہوئی دیکھی ہے، حجاج کے ہاتھوں دیکھی ہے. ایک دفعہ ہی ابرا کے لشکر کو تباہ کیا ہے، بس اس سال کو یادگار بنایا کہ اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے اوپن انسانوں کے لیے، کہ انسانوں نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹروین نہیں کرنا. ایون نبی علیہ السلام بھی آپ دیکھیں، آپ کے 4 دانت شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر. صحابہ اکرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے. حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک روک کے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈائریکٹلی آ کے حفاظت نہیں کرنی، دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے لیے اسباب کا معاملہ تھا. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے. وہ امت کی ڈیوٹی ہے، امت کو کرنی چاہیے. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے، وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے. تو چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے، پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے مزارات کے اوپر ہیروین چرس بکتی ہے، سارے پوڈری چرسی وہاں آ کے بیٹھتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں روکتے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں جی کعبے میں بھی تو جیب کٹتی ہے. ہم کہتے ہیں کعبے میں کٹے گی، کیونکہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کعبے میں یہ کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی تھی، انا ہو گیا، ہوں کیوں نہیں انا ہوتا؟
ٹھیک ہے. داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑ لیے. یار جو بندہ ڈائیں مار کے بم پکڑتا تھا, اپنے مزار سے نکل کے ڈائی مارنی پڑے گی نا, راوی کا پل تو دور ہے, اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے. اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے, یا انڈین دہشت گردوں نے, یا ادھر کے دہشت گردوں نے, ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراپ کر دیا ہے اور ڈائیں مار کے وہ 65 کے پل کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے, ان کے دعوے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا, جب آپ دعویٰ کریں گے, اچھا یہ گلا شکوہ ہم وہابیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو ہم نے کبھی اس چیز کا, انہوں نے اسی وہ میڑا مارنے ہیں جو وہ مانتے ہیں. مثلا میں نے یہ لکھا ہوا 2812 کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں, تو یہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بھی بیان کرو نا, بتاؤ کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی طرف بلانے والی تھی اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے تھے. جہنمی نہیں تھے, جہنم کی طرف بلانے والے. جہنم کی طرف بلانے والے تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی جہنم کی طرف بلا رہی ہے, جو بھی کوئی گناہ کا کام, لیکن ہم انہیں جہنمی نہیں کہتے. عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو جو کلیم کرتا تھا نا, میں اس کو وہی بات کرتا ہوں. جب آپ خود مجھے اپنی اسٹرینتھ بتاتے تھے کہ ہمارے بابے بم پکڑتے ہیں پلوں پہ, تو میں آپ سے پوچھوں گا نا, میرا تو کہیں دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے بم پکڑے گا. اللہ تعالیٰ تو کہے گا جو قرآن میں سورۃ الانفال میں کہ اپنے جہاد کے لیے پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیر اندازی سیکھو کیونکہ طاقت اس کے اندر ہے. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی, پھینکے ہوئے ہتھیار, یہ طاقت ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ کچھ سکھایا ہے. ان کا دعویٰ ہے نا, تو یہ جن بابوں کے ماننے والے ہیں اس دعوے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں.